یہاں وہ جنگ جو آپ نے یہاں چھیڑا تھا، آپ نے اپنے مفاد پورے کرنے تھے، اور آج اس جنگ کی جو نتائج ہے وہ تو آج آپ ان پہ غور کریں نا، کس طرح وہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اسی جنگ کے تو نتائج ہے۔ آج اگر خوشحال خان خٹک زندہ ہوتے تو وہی ضرور کہتے کہ یہ میری وہ قوم نہیں ہے، یہ وہ قوم نہیں تھی جسے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ اور آج اگر ملک احمد خان زندہ ہوتے تو وہ بھی حیرت کے شکار ہوتے کہ یہ تو وہ قوم نہیں تھی، یہ تو میری قوم تھی ہی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اسلان خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں جنگ تو ختم ہوگی، لیکن اس ٹائم افغانستان میں جو سب سے بڑا تھریٹ چل رہا ہے وہ بیسکلی بھوک کا ہے، اور وہاں اب بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اور آدھے سے زیادہ افغانستان کی آبادی جو ہے ان کو صرف ان کو 2 وقت کی روٹی ملنا بھی ان کے لیے مشکل بن گیا ہے۔ یہ افغانستان کی اس ٹائم کی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں کہ آپ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ افغانستان ایک انٹرنیشنل فنڈڈ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، لیکن جب سے طالبان کو پاور ملا ہے تو جتنا بھی انٹرنیشنل فنڈ تھا ان کو کٹ آف کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس ٹائم افغانستان میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہے، اور خاص کر بچوں جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور آدھے سے زیادہ آبادی تو وہاں 2 ٹائم کی روٹی بھی وہ نہیں پا سکتے۔ اور ساتھ ساتھ یو کے ڈیزاسٹر ایمرجنسی کمیٹی نے وارننگ جاری کی ہے کہ اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو صرف اسی موسم سرما میں تقریباً افغانستان میں 10 لاکھ بچے جو ہے وہ مر جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف بھوک کی وجہ سے۔ اور غور پروونس میں تو یہ حال ہے کہ وہاں بمشکل سے ایک ہاسپٹل جو ہے وہ آپریشنل ہے، اور اس ہاسپٹل میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 مہینوں سے تو ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی ان سٹاف کو، اور آج جو ان کو تنخواہیں ملی ہے تو وہ بھی صرف ریڈ کراس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اور وہاں دوائیاں تک نہیں ہے، تو اگر ہاسپٹل میں دوائیاں تک نہ ہو اور یہ سچویشن ہو افغانستان کے، تو افغانستان کے لوگ کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور پھر افغانستان کے 10 لاکھ بچے یقیناً وہ اس بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اور ان سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان سب کا ذمہ دار وہ تمام انٹرنیشنل فورسز ہوگی جنہوں نے ہمیشہ افغانستان کی سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور جنہوں نے ہمیشہ اپنا جنگ جو ہے افغانستان کی سرزمین پہ لڑا ہے، اور افغانستان کی سرزمین پہ انہوں نے اپنے مقاصد پورے کیے ہیں۔ اور میں آج ایک بات واضح بتا دوں کہ نیٹو اور خاص کر امریکہ جو دنیا کو انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، جو دنیا کو ہیومینٹی کی باتیں کرتے ہیں، تو آج طالبان تو چھوڑے، آپ تو طالبان کو فنڈ نہیں دے رہے، آپ تو وہاں پہ مختلف این جی اوز کام کر رہے ہیں، آپ تو ان کو بھی فنڈ دے سکتے ہیں، تو پھر آپ نے افغانستان کے اوپر ایڈ جو ہے اس کو کیوں کٹ آف کیا ہے؟ آج کیوں پھر افغانستان کو فنڈ نہیں دے رہے، اور آپ دنیا کو ہیومینٹی کی باتیں کرتے ہیں، آپ دنیا کو انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، اور خود یہاں وہ جنگ جو آپ نے یہاں چھیڑا تھا، آپ نے اپنے مفاد پورے کرنے تھے، اور آج اس جنگ کی جو نتائج ہے وہ تو آج آپ ان پہ غور کریں نا، کس طرح وہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اسی جنگ کے تو نتائج ہے۔ لیکن آپ آج ان کو فنڈ کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ آپ کو صرف اپنی مقاصد کی پرواہ تھی، آپ کو افغانستان کے عوام کی پرواہ تھی ہی نہیں۔ اور میں آخر میں افغانستان کے عوام کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل کی گھڑی ہے، اور آپ سب نے اس مشکل کی گھڑی کو کراس کرنا ہے، اور آپ نے ہمت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، اور ہمت سے کام لینا ہے۔ اور آج میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ شاید اگر آج احمد شاہ عبدالی زندہ ہوتے تو وہ یہ حالات دیکھ کے وہ ضرور کہتے کہ یہ تو وہ قوم نہیں ہے، یہ تو میری قوم نہیں ہے۔ آج اگر خوشحال خان خٹک زندہ ہوتے تو وہی ضرور کہتے کہ یہ میری وہ قوم نہیں ہے، یہ وہ قوم نہیں تھی جسے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ اور آج اگر ملک احمد خان زندہ ہوتے تو وہ بھی حیرت کے شکار ہوتے کہ یہ تو وہ قوم نہیں تھی، یہ تو میری قوم تھی ہی نہیں۔ کیونکہ اس وقت تو میری قوم اس طرح نہیں تھی۔ آج یہ قوم جن مسائل سے دوچار ہے، اور یہی بات افغانستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان مسائل سے وہ دوچار کس طرح ہوئے ہیں، کس نے ان کو ان مسائل سے دوچار کیا ہے، اور آئندہ وہ کیا کریں گے، اور آئندہ وہ اس مسائل سے کبھی بھی دوچار اپنے آپ کو نہیں ہونے دیں گے۔ یہی بات پہ ان کو سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے۔ اور میں او آئی سی کو اور پاکستان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل پاکستان میں او آئی سی کی میٹنگز بھی ہوگی، تو یہ بات میں ان کو واضح بتا دوں کہ آج تک او آئی سی نے جتنا بھی کیا ہے میری نظروں میں تو وہ اس امت کے لیے بالکل نہ افیکٹو ہے اور نہ اس امت کے لیے وہ پائیدار ہے۔ لیکن یہ میں ان کو واضح بتا دوں کہ اب او آئی سی کے پلیٹ فارم سے وہ یہ بات باور کرا دے کہ ہم اب افغانستان کے بچوں کو بھوک کی وجہ سے مرنے نہیں دیں گے، اور عملی طور پہ کچھ کرے وہ افغانستان کے عوام کے لیے۔ اور سعودی عرب کو بھی یہ بتا دے کہ تم اپنے پراکسیز، بے شک تم اپنے پراکسیز اور اپنے بادشاہت کو بچاؤ، لیکن آج افغانستان کے عوام کو بھوک سے بھی بچانا ہے۔ اور یہ بات او آئی سی سے میں او آئی سی کو اور اسلامک کنٹریز کو آخر میں صرف یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کرے صرف انسانیت کی نظر سے افغانستان کے عوام کا آپ ابھی ساتھ دیں، تاکہ وہ بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں وہ بھوک سے نہ مرے، اور صرف انسانیت کی بنا پہ آپ افغانستان کی ہیلپ کریں۔ یہی ریکویسٹ میں او آئی سی سے اور تمام اسلامی ممالک سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اپنے مقاصد، ابھی آپ اپنے سیاسی آبجیکٹیوز ایک جگہ رکھ کے، لیکن انسانیت کے لیے
اسی موقع پہ آپ اب انسانیت کے لیے کام کریں۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔